اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ منافقون کے بعد سورۃ التغابن، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ نفاق کی ضد ہے حقیقی ایمان، حقیقی ایمان جو دل میں ہوتا ہے۔ ایمانیات کا بیان بڑے جامع انداز میں سورت میں آیا، اور پھر ایمان دل میں ہو تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، عمل میں کیا دکھائی دے گا، یہ سب کچھ بیان بڑے جامع انداز میں سورہ تغابن میں آ رہا ہے۔ تو ایمان کا بیان اور ایمان کے ثمرات کا بیان یہ سورہ تغابن میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں توحید کی دعوت بھی ہے، آخرت کا رسالت کا بیان بھی ہے، اور آخرت کا تذکرہ بھی بڑے پیارے انداز میں پہلے رکوع میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تو مکی دور کے بھی مضامین توحید کا بڑا جامع بیان۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پس تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مومن۔ خالق سب کا وہ ہے، کوئی مانتا ہے کوئی انکاری ہو گیا۔ یہی دو اصل گروہ دنیا میں، اللہ کی پارٹی حزب اللہ یا شیطان کی پارٹی حزب الشیطان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بامقصد پیدا کیا اور تمہیں وصورکم، تمہاری صورت گری فرمائی تو کیا ہی بہترین صورت گری فرمائی، کس قدر خوبصورت حسین انداز سے تمہیں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بیسٹ آف دا کریشن اللہ نے بنایا انسان کو۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ کل کائنات میں کیا کچھ ہے اللہ کے علم میں، تم ظاہر کر تو چھپا دو اللہ کے علم میں، اور جو پوشیدہ اندر ہے سب کانشیس لیول پر بھی ہے، تحت الشعور پر بھی اگر کوئی شے ہے وہ اللہ کے علم ہے۔ بڑا جامع بیان اللہ کی صفت علم کا۔ اب رسالت کے تعلق سے کلام ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، تو ان لوگوں نے وبال چکھ لیا اپنے کام کا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سرکش قوموں پر دنیا میں بھی عذاب آیا اور بڑا عذاب آخرت میں۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلهم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آتے تھے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو وہ کہتے تھے کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا۔ اللہ اکبر۔ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، تو ان لوگوں نے کفر کیا اور وہ پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بے نیازی فرمائی۔ ان کے کفر کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اللہ نے بھی بے نیازی فرمائی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور لائق تعریف ہے۔ قیامت کا بیان۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام، بلا وربی، کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور ضرور تمہیں بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے دوبارہ کھڑا کرنا۔ کل کے اب اللہ تعالیٰ دعوت ایمان دے رہا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ تمہیں جمع فرمائے گا یعنی قیامت کے دن، وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ اصل وہ جیتا جو وہاں جیتا، اصل وہ ہارا جو وہاں ہار گیا۔ اب نتائج کا بیان ہے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور جو ایمان لایا اللہ پر اور اس نے عمل کیا نیک، اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں اس کی مٹا دے گا اور اسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، سورۃ التغابن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایمانیات کا بڑا جامع بیان اور ایمان کی دعوت قبول کرنے والوں کا حسین انجام اور دعوت ایمان کو رد کرنے والوں کے برے انجام کا بیان آیا۔
اب سورہ تغابن کا دوسرا رکوع ہے ایمان جب دل میں ہو تو کیا ثمرات ہوتے ہیں، کیا نتائج ہوتے ہیں، کچھ ثمرات کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کریں سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو وارد ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے تو آنے والی مشکل پر وہ صبر کرتا ہے، اجر پائے گا۔ جب ارادہ کر لے صبر کرنے کا تو اللہ بھی اطمینان اور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان کا حاصل تسلیم و رضا، رب کی رضا پر راضی رہنا۔ اگلا بیان وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا، یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا ایمان کا؟ صاحب ایمان ہوگا تو اس کی زندگی کا رخ کیسا ہوگا؟ وہ اس کے اعمال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوں گے، چلتا پھرتا وہ اللہ کا بندہ اور نبی پاک علیہ السلام کا نمائندہ نظر آئے گا۔ تیسرا بیان اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا پچھلی آیت میں یہ ذکر بھی ہے تم نہ مانو تو پیغمبر کا کام منوانا نہیں ہے، ان کا کام واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی پر توکل کریں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ ہی پر ایمان، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی سے امیدیں، اللہ ہی کو نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ماننا۔ گھر کے حوالے سے مؤمن کا طرز عمل کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے تم چوکندے رہنا، سب نہیں کچھ۔ کیا مطلب؟ گھر والوں کی جائز ناجائز ہر بات کو پورا کرنے میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گھر والوں کی کبھی دنیا بنانے کے چکر میں بندہ آخرت سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ نہ ہو جائے، اپنے گھر والوں کی طرف سے چوکندے رہنا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ گھر میں لٹھ مار والا معاملہ نہ ہو جائے، تھانے دار والا معاملہ نہ ہو جائے، بلکہ نرم اور رویہ اور توازن کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ چوکنے تو رہنا، لیکن بڑا سخت لفظ آیا تھا کہ ان میں سے کچھ دشمن ہیں۔ اللہ نے کیسے بیلنس فرمایا؟ اللہ کے کلام کا توازن، معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ نرمی اور سختی کے امتزاج کے ساتھ گھر والوں کی تربیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور ایمان کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثمرہ کیا ہوگا اس کا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہیں۔ یہ عطا کر کے اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا۔ یہ ضروری بھی ہے دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے، لیکن مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات کو نہ بھلا دینا، اولاد کی ہر جائز ناجائز پورا کرنے کے چکر میں آخرت کو فراموش نہ کر دینا۔ یہ مال اور اولاد ایک ایسٹ نہیں، ایک لائبلٹی ہے، ان کے بارے میں کل جواب دینا ہوگا۔ ہاں حلال پر کماؤ، جائز پر خرچ کرو، اجر پاؤ۔ اولاد کی جائز حاجات کو پورا کرو، اس کو نیک بناؤ، صدقہ جاریہ بناؤ، اجر پاؤ۔ یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں امتحان اور آزمائش کو۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے، اس کے ذریعے آخرت بنانے کی فکر کوشش کرو۔ یہ وہ نتائج ہیں جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی روش، اطاعت الہی، اطاعت رسول علیہ السلام کی روش، اللہ ہی پر توکل، گھر میں رہتے ہوئے چوکنے رہنا، مال اور اولاد کے بارے میں فکر مند رہنا کہ یہ لائبلٹی ہے، اس کے بارے میں کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگ رہی ہے تقاضوں کے حوالے سے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہو۔ اور بھائی جو تمہارے بس میں وہ تو کرو۔ ویسے سچی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا پوٹینشیل رکھا ہے، ہمیں خود ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ گریڈ 5 کے بچے کو آج نہیں پتا کل وہ ماسٹرز بھی کرے گا، وہ محنت کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے نا۔ وہ بھائی جب دنیا کے امور میں محنت کرتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے تو اللہ آگے نہیں بڑھائے گا، خیر کے کاموں میں محنت کریں گے تو اللہ آگے نہیں بڑھائے گا۔ آپ دل سے پوچھئے، یہ 2.5 گھنٹے، آج تو ویسے ہم 3 گھنٹے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ 2.5 گھنٹے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، was it easy for us? No۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ کا فضل ہے، ہم نے تو 20 سال پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جتنا پوٹینشیل اللہ نے ہم میں رکھا ہمیں پتہ نہیں، تو اس پوٹینشیل کو
ڈسکور کریں، بڑھائیں، اللہ اور ہمیں آگے بڑھائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جتنا بس میں اتنا تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو اور عمل کرو۔ اور کوئی اجتماعیت ہو، اجتماعی زندگی ہو، تمہارے کوئی ذمہ دار ہو، امیر ہو، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ ڈسپلن ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خرچ کس چیز کو کریں؟ مال کو تو کرنا ہی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 میں پڑھا، جس شے پر اختیار دیا خرچ کرو، وہ جان ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، قوت بازو ہے، لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، تعلقات، PR، اولاد، وسائل، جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں اس کو کھپاؤ۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ شح کا لفظ بڑا جامع، بڑا گہرا لفظ ہے، اس میں دنیا کی محبت، حسد کا معاملہ، جتنی باطنی بیماریاں سب شامل۔ فرمایا کہ جو بچا لیا گیا، بچ نہیں گیا، جو بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ باطن کی بیماری سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، کتنی مرتبہ یہ اصطلاح آ چکی ہے، وہ مال جو راہ خدا میں خرچ ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، وہ قرض حسن قرار پاتا ہے۔ یضاعف لکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت قدردانی فرمانے والا، بردبار ہے، تحمل والا ہے، حلم والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہر نافرمانی پر نہیں پکڑتا، تھوڑا عمل بھی کرو اللہ قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ، تھوڑا عمل بھی کرو قبول فرماتا ہے۔ اور قدر کی راتیں، بس آج تو 28 شب ہے، کل 29 شب میں محنت بھی کرنی انشاءاللہ تعالیٰ، ایک رات محنت تھوڑی سی کر لو، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اجر پاؤ گے۔ اللہ اکبر، بڑا اللہ قدردان ہے اور حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن کے بعد سورۃ الطلاق ہے۔ نام سے تو ظاہر ہے کہ طلاق کے بارے میں کچھ مسائل کا بیان